वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला आपके मनासिक हज को कबूल फ़रमाए और इन मनासिक हज में से आप वक़ूफ़ अरफ़ा और मुज़दलिफ़े का वक़ूफ़ इससे फ़ारिग़ हो चुके हैं और दो बड़े अहम मनासिक आप हज मुबारक के अदा कर चुके हैं। अल्लाह ताला आपके इन मनासिक को जो आपने अब तक अदा किए हैं कबूल फ़रमाए और हज को इस पूरी तवज्जो से, पूरे एहतमाम के साथ, पूरे आदाब के साथ और मसाइल की पूरी रियायत के साथ अदा करने की आपको हिम्मत और तौफ़ीक़ दे। अल्लाह ताला आपकी सेहत को भी बहाल रखे, अल्लाह ताला आपकी हिम्मत और क़ुव्वत को भी बहाल रखे कि आप हज के पूरे फ़राइज़, पूरे मनासिक जो है वो कमा हक़्क़हू बहुत खूबी के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ अदा करने वाले हों और फिर जब आप हमारे पास, हमारे वतन वापस पहुँचें तो अल्लाह ताला आपकी सेहत व आफ़ियत के साथ यहाँ वापसी मुक़द्दर फ़रमाए। अब आप 10 तारीख़ शुरू हो चुकी है और ये 10 तारीख़ का दिन जो है ये आप यूँ समझ लीजिए कि आपके हज के मनासिक का बहुत अहम तरीन दिन है और इस अहम तरीन या यूँ कहिए कि मसरूफ़ तरीन दिन है। आप सुबह को फ़जर की नमाज के बाद वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा करते हैं। वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा के बाद आप इशराक़ के वक्त वहाँ से मुज़दलिफ़ा से मिना के लिए रवाना होते हैं। मुज़दलिफ़ा से मिना की रवानगी आम तौर पर पैदल हुआ करती है। मुज़दलिफ़ा से मिना आम तौर पर लोग बसों में नहीं आते। हाँ, ये प्राइवेट कंपनियां जो हैं, कुछ कंपनीज़ जो हैं वो इस बात का अहतमाम करती हैं कि वो अपने हाजियों को मुज़दलिफ़ा से भी मिना तक जो है वो बसों के ज़रिए से या वैगन्स के ज़रिए से लाती हैं। मुज़दलिफ़ा से आपको मिना आना है और अपने खेमे में पहुंचना है। ये आपका सफ़र जो है ये पैदल भी हो सकता है और ये आपका सफ़र किसी सवारी के ऊपर भी हो सकता है और ये उसी तरह तीसरे दर्जे में आपका ये सफ़र जो है वो ट्रेन के ज़रिए से भी हो सकता है। अगर आपके पास ट्रेन का वो टिकट मौजूद है और आपने वो बुकिंग कराई हुई है तो आप ट्रेन के ज़रिए से भी मुज़दलिफ़ा से मिना आ सकते हैं। मिना आने के बाद 10 तारीख़ के लिए जो आपके ज़िम्मे आमाल हैं वो ये हैं कि उसके लिए सबसे पहली मेरी तजवीज़ तो ये होगी कि आप जब मुज़दलिफ़ा से वापस मिना पहुँचते हैं तो आप अभी रमी के लिए ना जाएं, बल्कि अभी आप अपने खेमे में जाएं और अपने खेमे में जाकर आराम करें, क्योंकि आपने अराफात से रात को सफ़र किया था, मगरिब के बाद आप मुज़दलिफ़ा पहुँचे थे। ना मालूम आपको उसमें 4-5 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, कितना वक्त लगा, पैदल आए, बस में आए, बहरहाल एक थकान का होना। फिर आपने सुबह मुज़दलिफ़ा से वक़ूफ़ किया और मुज़दलिफ़ा का वक़ूफ़ करके अब आप मिना पहुँचे हैं। मिना पहुँचने में भी यही बात है कि या तो आप पैदल आए हैं या बस से भी आए हैं, तब भी ज़ाहिर है कि थकान का होना एक लाजमी अम्र है। इसलिए बेहतर ये है कि रमी जमार की जल्दी ना कीजिए, बल्कि रमी जमार से पहले आप अपने खेमे में जाइए। अपने खेमे में जाकर थोड़ा बहुत अगर आप नाश्ता करना चाहते हैं तो वो नाश्ता कीजिए और कुछ देर आराम कीजिए, यानी कम से कम 2-3 घंटे आप आराम कीजिए, ताकि वो जो अराफात के दिन की थकान है, अराफात और मुज़दलिफ़ा के दरमियानी रात की जो थकान है, वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा और इस सारे सफ़र की जो थकान है वो आपकी दूर हो जाए। इसलिए कि जब आदमी मिना वापस आता है, मिना से ही निकला था, वो मिना से निकला था ना जब अराफात जाने के लिए 9 तारीख़ को, तो जब वो मिना वापस आता है तो उसे यूँ लगता है कि जैसे मैं अपने घर आ गया हूँ। मैं यहीं से निकला था, अपने घर से निकला था, अपने खेमे में और अपने घर में वापस आ गया हूँ। इसलिए मिना पहुँचने के बाद बड़े इत्मीनान की और बहुत सुकून की और बहुत अच्छी नींद आती है। लिहाजा इस नींद को इस्तेमाल करें और इस वक्त को आराम के लिए इस्तेमाल करें। आराम करें 10-11 बजे तक, खूब अच्छी तरह फ्रेश हो जाएं, आराम करें। और उसके बाद अच्छा, अब ये बात भी मलहूज़ रखें कि आप एहराम में हैं, अभी तक आपका एहराम नहीं खुला है। इसलिए जो एहराम की पाबंदियां हैं वो पाबंदियां आपके ऊपर अभी तक मुतवज्जे हैं। उन पाबंदियों से गुज़रना है और उन पाबंदियों का ख्याल रखना है कि साबुन नहीं इस्तेमाल करना, खुशबू नहीं इस्तेमाल करनी, सर में कंघा नहीं करना। वो सारी चीज़ें जो हमने एहराम के आदाब और उसके हवाले से, अहकाम के हवाले से आपके सामने गुफ्तगू की थी, उन तमाम बातों का लिहाज अभी तक रखना है, क्योंकि अभी तक आप एहराम के अंदर हैं। लिहाजा आराम करते वक्त भी और सोते वक्त भी इस बात का लिहाज रखना है कि जैसे ख़वातीन सो रही हैं तो उनके मुंह पर कपड़ा ना आए, मर्द सो रहे हैं तो उनके मुंह पर कपड़ा ना आए, उनके सर पे कोई कपड़ा ना आए। इसलिए इस बात का लिहाज रखते हुए चादर आप ओढ़ सकते हैं, अपने बदन के ऊपर चादर लेकर, चादर ओढ़ कर आप सोएं और आराम करें।
اور جو احرام کی پابندیاں ہیں ان احرام کی پابندیوں کا بہرحال لحاظ رکھنا ضروری ہوگا۔ یہاں آپ آرام کریں، آرام کرنے کے بعد اٹھیں اور اٹھنے کے بعد وضو کریں، وضو کر کے کچھ نوافل ادا کریں، ذکر و تسبیح کا کچھ معمول کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور یہ ظہر تک کا وقت جو ہے وہ اسی میں گزاریں، اور اسی دوران آپ کھانا بھی کھا لیں۔ رمی کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد جائیں، اور عام طور پر ہمارے پاکستانی حجاج کے جو معلمین ہیں ان کے ہاں طریقہ کار یہی آپ دیکھیں گے کہ آپ جب مزدلفہ سے واپس منا پہنچیں گے تو جب آپ لوگ سب کے سب اپنے اپنے خیموں میں آ جائیں گے تو ان خیموں کو لاک کر دیا جائے گا اور آپ کو باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا۔ آپ کو باہر نکلنے جبھی دیا جائے گا جب ظہر کی نماز ہو جائے گی اور دیگر ممالک کے لوگ رمی سے فارغ ہو جائیں گے، تو ظہر کے بعد پاکستانی حاجیوں کے لیے رمی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اب آپ رمی کے لیے نکلیں گے، اور رمی کے لیے نکلنے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رمی کے لیے 5 منزلہ سعودی حکومت نے اس طرح کے پل بنا دیے ہیں کہ جس میں بڑی آسانی کے ساتھ رمی ہوتی ہے۔ رمی کا یہ، اور خاص طور پر یہ جو 10 تاریخ کی رمی ہے، اس رمی کے اندر ایک بڑا معاملہ ٹینشن کا، بڑے دباؤ اور تناؤ کا ہوتا تھا۔ عموماً بہت رش ہوتا تھا، حجاج کے ساتھ بہت سے حادثے جو پیش آتے تھے وہ عام طور پر اسی 10 تاریخ کی رمی میں پیش آتے تھے۔ ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے سعودی حکومت نے 10 تاریخ کی رمی یا یہ کہ آگے 11-12 کی رمی کے لیے بہت خوبصورت انتظامات کیے ہیں۔ ان انتظامات کو دیکھ کر واقعتاً سعودی حکومت کی ان کاوشوں کو دیکھ کر ان کے اوپر رشک آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے دنیا و آخرت کی برکتوں اور رحمتوں سے نوازے گا کہ جس طرح سے انہوں نے وہ 5 منزلہ ایک پل بنا کر اس رمی کو آسان کر دیا ہے، لہذا اس نظم و ضبط کا لحاظ رکھیں۔ اور وہ نظم و ضبط یہ ہے کہ انہوں نے ہر ملک کے لیے جو معلمین ہیں ان معلمین کے حساب سے روٹ بنا دیے ہیں۔ آپ کے مکتب نمبر فلاں ہے، اس مکتب نمبر فلاں کا یہ روٹ ہے۔ آپ کا مکتب نمبر 10 ہے تو مکتب نمبر 10 اور 11-12 کا یہ روٹ ہے۔ مکتب نمبر 12, 13, 14 کا یہ روٹ ہے۔ ہر مکتب کے 2, 4, 5 مکتبوں کا ایک روٹ ہوتا ہے۔ اس روٹ کی پابندی کیجئے کہ جو روٹ آپ کو دیا جائے، آپ کو بتلایا جائے کہ اس روٹ سے اور اس راستے سے اس منزل کے اوپر جا کر آپ کو رمی کرنی ہے، تو وہ رمی اسی طرح اسی روٹ سے جا کر اسی منزل کے اوپر جا کر اپنی مرضی سے یہ کوشش نہ کیجئے کہ میں نیچے کی منزل پر رمی کروں، میں اوپر کیسے چڑھوں گا، اس کی کوئی پرواہ نہ کیجئے۔ بڑے خوبصورت انتظامات ہیں، بہت اچھے انتظامات ہیں۔ آپ اس طرح سے اوپر پہنچیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ اوپر 5ویں منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ اس لیے اس سے گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظہر تک کا وقت اطمینان سے گزاریے، آرام سے گزاریے، ظہر کی نماز وہاں ادا کیجئے، ظہر کا کھانا کھائیے، اور کھانا کھانے کے بعد ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہاں سے نکلیے اور اب آپ رمی کے لیے چلیں۔ اس بات کو بھی دیکھ لیں کہ اگر دھوپ تیز ہے، چونکہ ظاہر ہے دوپہر کا وقت ہے، 1-1:30 بجے کا وقت ہے، اس وقت دوپہر کے وقت دھوپ بھی تیز ہوتی ہے، تو اس دھوپ کا کوئی انتظام بھی اپنے ساتھ رکھیں، چھتری وغیرہ ساتھ رکھیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سر پہ کپڑا نہیں لینا ہے، اس لیے چھتری کا انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ چھتری جو ہے وہ آپ کے سر سے ذرا اوپر ہوتی ہے لیکن آپ کو سایہ کرتی رہتی ہے۔ اور چھتری کو اس طرح سے، اس انداز سے رکھیں کہ آپ کی آنکھیں، آپ کا سر اور آپ کی جو گردن ہے وہ دھوپ سے بچی رہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ جو حساس ہمارا جو حصہ ہوتا ہے ہمارے جسم کا وہ یہ گردن ہوتا ہے۔ اس گردن کو دھوپ سے بچانے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر جو گرمی کا اثر ہوتا ہے وہ گرمی کا اثر، اسی دھوپ کا اثر جو ہے وہ گردن کے اوپر براہ راست دھوپ لگنے سے ہوتا ہے، اس لیے چھتری وغیرہ کا انتظام اس دن رمی کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ چھتری اس طرح سے ہو کہ وہ آپ کو پریشان بھی نہ کرے، آپ کی دقت میں بھی اضافہ نہ ہو، اور آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے بھی ایک ذریعے کی اور ایک سہولت کا کام کرنے والی ہو۔ چھتری کے ساتھ نکلیں تاکہ دھوپ سے آپ اپنے آپ کو بچانے والے ہوں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سعودی عرب کا جو علاقہ ہے جغرافیائی اعتبار سے، وہاں جو گرمی کا زور ہوتا ہے وہ لگ بھگ صبح 11 بجے سے لے کر اور 1 بجے تک، وہ پیک ٹائم آپ یوں سمجھ لیجئے گرمی کا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں گرمی کا آغاز عام طور پر 2 بجے سے بڑھنا شروع ہوتا ہے، 2-2:30 بجے سے لے کر گرمی جو ہے وہ 3-3:30 بجے تک بڑھتی ہے اور اس کے بعد پھر کم ہونا شروع ہوتی ہے۔
لیکن جو سعودی عرب کا جغرافیائی علاقہ ہے، اس کا جغرافیائی محل وقوع، وہاں کی موسمی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں 11 ساڑھے 11 بجے سے گرمی کا زور بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، 12 ساڑھے 12 بجے تک، 1 بجے تک وہ گرمی کا زور جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے۔ پھر 1 بجے کے بعد گرمی کا جو ہے وہ ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے اور گھنٹے پون گھنٹے کے اندر اندر ٹیمپریچر کافی نیچے آ جاتا ہے۔ اس لیے اس کا بھی انتظار کیجئے کہ آپ کی جو ٹیمپریچر ہے وہ ٹیمپریچر تھوڑا سا نیچے آ جائے، دھوپ کی شدت اور تمازت میں تھوڑی سی کمی آ جائے۔ اس لیے اطمینان سے ظہر کی نماز پڑھ کے کھانا وانا کھا کے رمی کے لیے آپ نکلیں اور رمی کے لیے پہنچ کر آپ رمی کریں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جو روٹ آپ کو بتایا جائے، جو سڑک آپ کو بتائی جائے، وہ سڑک نمبر اسی سے چلیں، اسی روٹ سے چلیں، اسی منزل پر پہنچیں۔ وہاں انتظام یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ رمی کے لیے ایک ستون سا بنا ہوا ہوتا تھا، ایک جیسے پلر ہوتا ہے، اس پلر کے اوپر کنکریاں مارنی ہوتی تھیں اور اس پلر کے ارد گرد ایک جیسے دیوار سی بنی ہوئی ہوتی ہے، جیسے کنویں کی دیوار ہوتی ہے، اس طرح ایک کنویں کی دیوار گول اس میں سرکل کی صورت میں بنی ہوئی ہوتی تھی۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ عام طور پر لوگ دور سے رمی کرتے تھے اور وہ دور سے کی جانے والی رمی عام طور پر کنکریاں اس شیطان تک نہیں پہنچتی تھیں۔ لیکن اب اس کا ایک بڑا خوبصورت انتظام وہاں حاجیوں کے لیے کیا گیا ہے۔ ایک بڑی لمبی سی دیوار بنا دی گئی ہے اور وہ لمبی سی دیوار پر اگر آپ کنکری ماریں گے، وہ دیوار پر لگ کر نیچے گرے گی اور نیچے گر کر جو ہے وہ نالیوں کے ذریعے سے سیدھی شیطان کے اوپر گرے گی۔ اس لیے اس بات کی فکر نہ کریں کہ یہ دیوار کے کس حصے پر کنکری لگنی چاہیے۔ وہ جو پوری ایک دیوار ہے، وہ پوری دیوار ایسی ہے کہ اس دیوار کے کسی بھی حصے پر آپ کنکری ماریں گے وہ سیدھی شیطان کے سر پر جا کر لگے گی۔ تو اس دیوار پر، اور وہ انتظام ایسا ہے کہ دیوار کے ساتھ ساتھ آپ چلتے رہیں اور کنکری مارتے رہیں، اتنے آپ کی 7 کنکریاں پوری ہوں گی، اتنے آپ کی وہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ تو آپ کو کنکری مارنے کے لیے رکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، واپس پلٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں سے کنکری ماریں اور کنکری مار کر سائٹ پر ہو جائیں، رمی کر لیں۔ اب یہ آپ کا رمی جمار کا جو فریضہ ہے 10 تاریخ کا، یہ ادا ہو گیا۔ وہاں دعا کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔